مالیاتی تبدیلی۔ اکبر حسین ایک درمیانے طبقے سے تعلق رکھنے والا آدمی تھا۔ اس کی زندگی میں مالی مشکلات اکثر درپیش ہوتی تھیں۔ اکبر کی خواہش تھی کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم اور انہیں ایک بہترین مستقبل فراہم کرے، لیکن اس کی محدود آمدنی اس کے خوابوں کے راستے میں بڑی رکاوٹ تھی۔ اکبر ایک چھوٹی سی دکان کا مالک تھا جہاں وہ روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں بیچتا تھا۔ دن بھر کی محنت کے بعد بھی وہ بمشکل اپنے خاندان کے اخراجات پورے کر پاتا تھا۔ ہمیشہ یہ احساس رہتا تھا کہ اسے کچھ بڑا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ مالی طور پر مستحکم ہو سکے، لیکن کیا اور کیسے؟ یہ سوال اس کے ذہن میں ہر وقت گھومتا رہتا تھا۔ ایک دن اکبر کے ایک پرانے دوست جاوید شہر سے واپس آیا۔ جاوید کئی سالوں سے شہر میں کام کر رہا تھا اور مالیاتی میدان میں کافی تجربہ رکھتا تھا۔ جاوید نے اکبر کی مالی مشکلات کے بارے میں سنا اور اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ جاوید نے اکبر کو مالیاتی تبدیلی کے بارے میں سمجھایا۔ اکبر، مالیاتی استحکام کے لیے صرف سخت محنت کافی نہیں ہے۔ آج کے دور میں ہمیں دولت کو صحیح طریقے سے بڑھانے کے لیے سرمایہ کاری کے بارے میں سیکھنا ہوگا، جاوید نے کہا۔ اکبر نے دلچسپی سے پوچھا، لیکن سرمایہ کاری کیا ہے اور میں اس میں کیسے شامل ہو سکتا ہوں؟ جاوید نے مسکراتے ہوئے کہا، سرمایہ کاری کا مطلب ہے کہ ہم اپنے پیسے کو ایسے طریقے سے استعمال کریں جس سے وہ مزید پیسہ پیدا کرے۔ مثلاً آپ اپنے پیسے کو مختلف مالیات میں لگا سکتے ہیں، جیسا کہ اسٹاکس، بانڈز اور پراپرٹی، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں مکمل معلومات ہونی چاہیے۔ جاوید نے اکبر کو مشورہ دیا کہ وہ پہلے چھوٹی سرمایہ کاری شروع کرے اور رفتہ رفتہ تجربہ حاصل کرے۔ اس نے اکبر کو کچھ آسان اور محفوظ سرمایہ کاری کے طریقے بتائے جن میں کم رسک تھا۔ اکبر نے جاوید کے مشورے کو دل سے لگا لیا اور کچھ پیسہ جوڑ کر اپنی پہلی سرمایہ کاری کی۔ شروع میں اکبر کو کافی خوف محسوس ہوا، لیکن جاوید نے اسے تسلی دی کہ سرمایہ کاری وقت کے ساتھ ساتھ نتائج دیتی ہے۔ اکبر نے ثابت قدمی سے اپنے منصوبے پر عمل کیا اور ہر ماہ کچھ پیسے کو سرمایہ کاری میں لگانا شروع کر دیا۔ کچھ سالوں میں اس کی سرمایہ کاری نے اچھا منافع دینا شروع کر دیا۔ اکبر نے اپنی دکان کو بہتر بنانے کے لیے بھی پیسے کا استعمال کیا اور نئی ٹیکنالوجیز اپنائی تاکہ وہ زیادہ منافع کما سکے۔ آہستہ آہستہ اس کی مالی حالت میں بہتری آنے لگی اور وہ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے مزید پیسے بچانے کے قابل ہو گیا۔ اکبر نے سیکھا کہ مالیاتی تبدیلی کے لیے صرف محنت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ صحیح معلومات اور حکمت عملی بھی بہت اہم ہے۔ جاوید کے مشورے نے اکبر کی زندگی کو تبدیل کر دیا اور اس نے ثابت کر دیا کہ اگر ہم اپنی مالی حالت کو بہتر بنانے کے لیے درست اقدامات کریں تو کامیابی ہمارے قدموں میں ہوگی۔ کہانی کا اہتمام اس سبق کے ساتھ ہوتا ہے کہ مالیاتی استحکام کے لیے صرف خواہش کافی نہیں، اس کے لیے درست علم، صحیح حکمت عملی اور مستقل مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے۔
اکبر نے اپنی محنت اور عزم سے نہ صرف اپنی زندگی کو بدلا بلکہ اپنے بچوں کے لیے ایک بہتر مستقبل کی بنیاد بھی رکھی۔